مختصر پر اثر، جتنا آپ شارٹ لیس از مور ہے نا، مختصر پر اثر. اچھا لیکن یہ آپ نے بھی کہا نا شیخ صاحب کہ بھئی ہمیں بھی یقین تھا کہ ہمارے ہر اقتدار والے کو پتہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے ایسے ہی کہ وہ کہیں نہیں جا رہا. آپ نے تو بڑا ببانگ دہل تکرار کے ساتھ علل اعلان کہا تھا عدم اعتماد ناکام ہے ناکام ہے. آپ کو کب لگا کہ نہیں بھائی جان اب یہ گیم پلٹ گئی ہے، اب یہ کامیاب ہونے جا رہی ہے؟ یا آپ کو بھی آخری وقت تک لگتا تھا کہ نہیں یار؟ مجھے عمران خان نے آخری وقت کہا کہ ہم نہیں جا رہے. جب ایم کیو ایم گئی تو میں نے عمران خان کو کہا کہ ہم جا رہے ہیں. جب باپ گئی تو میں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، وہ چپ ہو گیا. یعنی ایک دن پہلے میری خان صاحب سے بات ہوئی، عمران خان کانفیڈنٹ تھا کہ ہم نہیں جا رہے، ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی، باوجود اس کے کہ لوگ سندھ ہاؤس میں تھے. خان صاحب نے مجھے کہا ہم نہیں جا رہے. جس دن باپ چلی گئی اور ایم کیو ایم چلی گئی تو پھر مجھے تو پتا تھا باپ کا باپ کون ہے، تو میں نے کہا جی یہ تو کھیل ختم ہے سر جی. تو سب سے پہلا آدمی میں ہی تھا جس نے خان صاحب کو یہ کہا کہ جان چھٹ رہی ہے جی، تھوڑے دن ریسٹ مارو. خان صاحب کو باپ اور ایم کیو ایم کے وقت آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اب گیم پلٹ گئی؟ جب ایم کیو ایم والا سارا معاملہ ہوا میں وہیں پارلیمنٹ میں دیکھیں میری بات سنیں، بعض لوگ مجھ سے بادامی صاحب خفا ہو جاتے ہیں. میں عمران خان کی حد تک بات کرتا ہوں. میں نے ساری زندگی میں نمبر 1 سے دشمنی کی ہے، نمبر 1 سے دوستی کی ہے. 22 گریڈ سے دوستی کی ہے، 22 گریڈ سے لڑا ہوں. کبھی نچلی برانچ لائنوں میں نے لڑائی نہیں کی. میں جو آپ سے بات کرتا ہوں نا، میں پارٹی لائن آف ایکشن کی کبھی نہ کرتا ہوں، نہ ان سے بات کرتا ہوں. نمبر 1 سے میری دوستی ہے عمران خان کی، اور عمران خان سے 10 سال سے میرے ساتھ ایک بہت اچھا اس کا برتاؤ رہا ہے. 2 میں نے وزارتیں کی ہیں ان کے ساتھ، 16ویں وزارت بھی ان کے ساتھ کی ہے. میں عمران خان کی آپ سے بات کر رہا ہوں. کل آپ مجھے ایسا سوال کر دیں جی شیخ رشید نے یہ کہا تھا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے خان صاحب سے کی آخری ٹائم. جب باپ چلی گئی تو ایم کیو ایم چلی گئی، میں نے کہا جی کھیل ختم، پیسہ اعظم جی چلیں. میں نے پیکنگ شروع کر دی گھر کی. میں نے سرکاری گھر سب سے پہلے ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہی نہیں تھا تو خالی، حالانکہ 1 ووٹ کی اکثریت تھی. میرا خیال تھا ہم 3 ووٹ سے آ رہے ہیں، میرے حساب میں 2 یا 3 ووٹ تھے. لیکن 22 کروڑ قوم پہ ایسا شو پالش گرا کہ نیچے سے جوتے بھی نظر آنے شروع ہو گئے 1 ووٹ کی اکثریت سے. یہ ولسن کا میں نے سنا تھا کہ ولسن نے 1 ووٹ سے حکومت کی. تو جمالی صاحب کا بھی تو 1 ووٹ، پاکستان کا ولسن ہے. اس 1 ووٹ کی داستان تو بڑی مشہور ہے. جمالی صاحب والے جیل سے آئے، وہ سارا جمالی صاحب کا 1 ووٹ وہ میں نے دیا تھا جمالی صاحب کو. وہ میرا نہیں تھا، میں نے کسی کا ووٹ لے کر دیا تھا. مولانا اعظم طارق. میں آپ جو سارا حق آپ کو نہیں دیتا، آپ کو سوال کرنے کا حق ہے لیکن میں جواب دینے کا پابند. جی بالکل صحیح. میں تو خالی آپ کی مرضی، آپ جس کا سوال جواب دینا چاہیں. یہ ایم کیو ایم والا سارا معاملہ ہوا، میں نے سوال اس لیے کیا جب میں اس وقت خالد مقبول صدیقی صاحب کے لانچ کے باہر تھا، جب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی. پھر وہاں اچانک زرداری صاحب آ گئے، بلاول صاحب آ گئے. یہ وہ رات کو 3:30 4 بجے مجھے ایک سابق وفاقی وزیر کی کال آئی کہ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ اب معاملہ ختم ہو گیا ہے. وہ اس وقت تک پر امید تھے. انہوں نے کہا بھائی جان خان صاحب نے مینڈیٹ دے دیا ہے، ہم کچھ گھنٹوں بعد ان سے مل رہے ہیں، یہ گیم پلٹ جائے گی، ہم ان کو سب دے دیں گے گورنر وغیرہ، گیم پلٹ جائے گی. میں کہا میرا نہیں خیر. تو مجھے لگا کہ ان کو اس وقت تک لگتا تھا کہ نہیں اٹ از ناٹ اوور، لیکن وہ ایم کیو ایم نے جب ڈن کر دیا تو اوور ہو گیا تھا. ایسا وہ معاملہ بہرحال ختم ہو گیا تھا. اب آپ کو لگتا ہے شیخ رشید صاحب، دیکھیں ایم کیو ایم کی جب تاریخ لکھی جائے گی، ایم کیو ایم کی، میں ایم کیو ایم کو جانتا ہوں جس وقت میں ایم ایس ایف کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. صحیح ہے. جب میں ڈھاکہ میں اور جیسور میں اور کھلنا میں خطاب کیا کرتا تھا. ایم کیو ایم اس وقت مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی. اے پی ایم ایس. یہ جو ایم کیو ایم کا فیصلہ ہے یہ آنے والی تاریخ لکھے گی کہ یہ ان کے حق میں گیا، کیونکہ میرا کرنا حق نہیں ہے، ان کا فیصلہ ہے، وہ ایک پارٹی ہے. کہ اس فیصلے سے ان کو عزت ملی یا عوام کی نظروں میں عزت میں کمی ہوئی، یہ فیصلہ ان کے حق میں گیا یا خلاف گیا. ایم کیو ایم سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہے، اور میری ساری زندگی ان کے ساتھ صلح صفائی رہی. لیکن اس فیصلے پہ میری ریزرویشن ہے. میں اس حکومت کو چلتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. صحیح. میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ لوگ اس طرح گئے نا کہ اتحادی خلاف ہو گئے، حکومت گر گئی، یہی ایکشن ریپل ہو جائے کہ یہی اتحادی آج کل 2 مہینے 6 مہینے بعد حکومت کے خلاف ہو جائے اور حکومت گر جائے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. 2-6 مہینے تو بہت دور کی بات ہے جی، بجٹ شجر لینے نہیں ہے. 2-6 مہینے تو بہت لمبے ہیں اس ملک میں. 2-6 مہینے میں بڑے سارے فیصلے ہو جانے ہیں.
اور ان فیصلوں کا انتظار ہے، اس سے پہلے ہی ساری چیزیں طے ہو جانی ہیں۔ وہ ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے نا یہاں روزانہ کی بنیاد پہ اجرت دی جاتی ہے، اس ملک میں روزانہ کی بنیاد کسی پہ فیصلے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ معصومانہ سوال والے اینکر کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آئندہ تاریخ لکھی جائے گی کہ ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ درست کیا تھا، یہ غلط کیا تھا، یہ تاریخ پہ چھوڑ دیں۔ صحیح ہے سر، پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ اٹل ہے نا، اسمبلی میں تو واپس نہیں آ رہے، تو طے ہے نا، استعفے ہو گئے؟ مجھے نہیں پتا تحریک انصاف کا کیا فیصلہ ہے، میں نے عمران خان کو اتحادی، میں واحد اتحادی ہوں جس نے ریزائن لکھ کر دیا ہوا ہے۔ ہاں انہوں نے کہا بھی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب وہ راجہ پرویز ارشد صاحب نے چونکہ بلا لیا ہے نا اسپیکر صاحب نے کہ جناب 5 جون سے غالباً روزانہ 30 اراکین آئیں اپنے استعفوں کی تصدیق کریں تاکہ ہم منظور کریں، تو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ نہیں ہم، یہ آپ کسی پی ٹی آئی کے آدمی سے نہیں، میں آپ سے پوچھیں، پوچھ ان رہا سے سوال نہیں کیا۔ کل میں کور کمیٹی کی میٹنگ میں تھا، کور کمیٹی کی میٹنگ میں جو سیریس ڈسکشنز تھیں اس میں میں شامل تھا۔ میرا ان سے اتنا ایک تعلق ہے، اتنا بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ 8-10 سال سے میرا تعلق تو کوئی پرانا نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنی ٹکٹ پہ لڑتا ہوں، اپنی قلم دعات پہ لڑتا ہوں، اور انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کبھی نہیں مجھے یہ کہا کہ بھئی تو قلم دعات پہ کیوں لڑتا ہے، ضم کر لیں اس کو۔ اور ایک بہت اچھا تعلق رشتہ ہے، اور اس وقت تو یہ رشتہ نبھانا بڑا ضروری ہے کہ وہ امتحان میں ہے، اور جو لوگ نسلی ہوتے ہیں وہ مشکل اور امتحان کے وقت رشتے نبھاتے ہیں، رشتوں کو آگے لے کے جاتے ہیں اور اچھے مشورے دیتے ہیں۔ ہمارا کام ہے مشورے دینا، فیصلہ کرنا خان صاحب کا اور ان کی پارٹی کا کام ہے۔ کیا یہ ہم عمران خان کی حد تک کمیٹڈ ہے۔ کیا یہ جو آپ رشتہ نبھا رہے ہیں اس وقت خان صاحب کے ساتھ، اس کی کوئی قیمت بھی چکا رہے ہیں آپ شیخ صاحب؟ بہت بڑی قیمت چکا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جو بھی ہے ساری چیزیں آپ سے شیئر تو نہیں کر سکتے۔